بعض خواتین کو یہ مرض ہوتا ہے، بعض بندوں کو یہ مرض ہوتا ہے، یا بعض ٹیچر مردوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، یا ٹیچر عورتوں کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے کہ وہ منہ پہ مارتے ہیں۔ بچوں کو کہا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس نے ذرا بازو آگے کیا تو اور غصے سے مارا اس کو۔ اور ان خواتین کا یا بعض مردوں کا اس طرح نشانہ ہوتا ہے کہ نشانہ کبھی خطا ہی نہیں ہوتا، کہ فوراً ایسے ہاتھ کیا اور فوراً چہرے پہ چٹک۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو مسئلے کے طور پر ہے کہ اللہ نے اس چہرے کی عزت کی ہے، اس پہ مارنا نہیں چاہیے، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بازو پہ ماریں، کندھے پہ ماریں، پیٹ کے اوپر والے حصے پہ ماریں تو بہرحال اتنا مارنا، آخر دھوبی کی طرح کپڑے تو دھونے نہیں ہیں، تو بچے کو سمجھانا ہی ہوتا ہے۔ اور زیادہ مارنے سے عام طور پر بچے جو ہے زیادہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، وہ ڈھیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مارنا بھی کبھی کبھی چاہیے، اور منہ پر تو ویسے ہی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اور جو ٹیچر اور جو استاد، چاہے وہ مدرسے کے ہوں، سکول کے ہوں، اس طرح کرتے ہیں یا کرتی ہیں، بچیوں کو مارتی ہیں یا بچوں کو مارتے ہیں، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، تو یہ غلط ہے اور اس کا گناہ بھی ہے۔ اور اللہ نے خصوصی طور پر اس چہرے کو بنایا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے ایک چہرے کی عزت کیا کریں، احترام کیا کریں۔ سزا دینی ہے تو ہلکی پھلکی سزا دے کریں، چہرے پہ مت مارے۔ بلکہ حتیٰ کہ حکم ہے، خاوند اگر بیوی سے ناراض ہو جائے، بیوی نافرمان بھی ہو جائے، تو پھر بھی بیوی کو چہرے پہ نہیں مار سکتا وہ، اور ایسی جگہ پہ نہیں مار سکتا جہاں پہ داغ جو ہے نمایاں نظر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے بچہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو گھٹیا اور کمتر سمجھنے لگ جاتا ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج بھی دو بچے میرے سامنے ہیں تو اس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے ٹیچر ہمیں اتنا مارتے ہیں، اگر ہم یوں تھوڑا سا کندھا آگے کرتے پھر اور زور سے مارتی ہے، تو مارتے مارتے وہ ہمیں بے عزت بھی کرتی ہے، گالیاں بھی دیتی ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ تو چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان سے 10 وستہ گزارش ہے بھائی مہربانی کریں، یہ اللہ کے خصوصی توجہ سے بنایا ہوا یہ چہرہ ہوتا ہے۔ ماں کے رحم کے اندر اللہ پاک اس کو جب بناتے ہیں خصوصی توجہ دیتے ہیں، اور یہی چہرہ پہچان کا ذریعہ ہے۔ آپ نے چہرے پہ مارا زور سے، داغ پک گیا تو کیا ہوگا، کتنی مشہوری ہوگی اور کتنی آپ کی بدنامی ہوگی کہ فلاں سکول یا فلاں مدرسے میں یہی کام ہوتا ہے۔ یہ تو الگ بات رہی، تو بچہ جب نفسیاتی طور پر دبنا شروع کر دے گا، کل کو تو اس کو سبق ویسے یاد نہیں ہوگا، پھر کیسے کریں گے اس کو۔ ہمارا تجربہ یہی ہے کہ ہمیں بھی پڑھاتے ہوئے 18-20 سال ہو گئے ہیں، یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو مارنا بھی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ چہرے کو الگ کر دیں، چہرے کو الگ کر دیں۔ اس کو تھپڑ مارنا ہے، کندھے پہ ماریں، یہ کمر کے اوپر والے حصے پہ مارے، لیکن ایک آدھ کافی ہو جاتی ہے۔ اپنا روب اتنا ہو، اپنا مزاج اتنا ہو کہ وہ بس مار سے ڈراتے رہو ان کو، ایسی پٹائی کروں گا، ایسی پٹائی کروں گی کہ یاد رہ گئے، یاد رکھو گے۔ اور پھر آنے والوں کو بھی تم یہ کیا ہے سمجھاؤ گے کہ بھائی یہ سستی نہیں کرنی، یہ غفلت نہیں کرنی۔ تو ڈرانا، خوف دلانا، یوں کہتے ہیں نا، مارنے سے گھسیٹنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے تمہارا جب روب بیٹھ جائے گا تو پھر مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، اور کبھی کبھی پھر مہینوں بعد مارنے کی ضرورت، سال میں 4-5 دفعہ مارنے سے کام ہمارا چل جاتا ہے۔ پہلا مہینہ، 1.5-2 مہینہ اسی طریقے سے ڈرانا بھائی۔ جب ایک دفعہ ڈر جاتے ہیں تو پھر خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر سستی نہیں کرتے۔ بندے کو بھی کچھ نرم ہونا ہے، استاد ہے، انما بعثت معلما، استاد کی حیثیت نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک حیثیت ہے، میں تمہارا استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو جب ہم لوگ استاد بنے تو پھر کیا ہمارے لیے اصول و قواعد کچھ نہیں ہونے چاہیے؟ جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے دین پہ ہر حساب سے عمل کیا، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے ان چیزوں کی قدر کریں، ان چیزوں کا احساس کریں، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کل کو یہ بچے ہم سے بڑے ہو جائیں اور مار کھانا، پھر مار کو یاد کریں۔ ایک دفعہ میں نے جملہ پڑھا اخبار کے اندر، ایک طالب علم نے لکھا، پورا مضمون لکھا، پھر وہ کہنا کہ ہمارے استاد جو بچپن میں بہت زیادہ مارتے تھے، پتہ نہیں اب وہ اپنا چسکا مارنے کا کیسے پورا کرتے ہوں گے، کس بچے کو مارتے ہیں، وہ تو بوڑھے ہوں گے اب۔ تو اس طرح ہمارے بارے میں پھر تبصرے نہیں ہونے چاہیے۔